بسنت کے حوالے سے ہونے والی مکمل معاشی سرگرمیوں پر نظر اور ایک مکمل رپورٹ۔ جی ہاں، آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے بسنت 2026 کا تہوار لاہوریوں اور حکومت کے لیے کیسا رہا۔ اگر بات کی جائے بسنت 2026 کی تو لاہور بسنت 2026 جسے حکومت نے محفوظ، قانونی اور کنٹرول کہا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا یا بسنت کے نام پر ایک بار پھر چند مخصوص لوگوں نے اربوں کمائے اور عام شہری کو صرف خطرہ اور شور ملا۔ حکومت نے کہا کہ اس بار سب کچھ قانون کے مطابق ہوگا، سیلرز، مینوفیکچررز، ڈور بنانے والے سب کے لائسنس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لائسنس بنے، فیس لی گئی، مگر سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ حکومت نے آخر کتنے پیسے اکٹھے کیے۔ لائسنس، فیس، رجسٹریشن، اجازت نامے سب ملا کر کروڑوں روپے بنتے ہیں، لیکن آج تک کوئی واضح سرکاری رپورٹس موجود نہیں ہیں۔ اگر بسنت واقعی شفاف تھی تو آمدن کے اعداد و شمار کیوں چھپائے گئے؟ اب آتے ہیں مارکیٹ کی طرف تو بسنت 2026 میں پتنگ اور ڈور کی فروخت نے 2 ارب روپے سے زیادہ کا بزنس کیا۔ یہ بات خود حکومتی حامی بھی مانتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ بزنس واقعی قانونی تھا؟ کیا ہر پتنگ، ہر ڈور واقعی ہی وہی تھی جس پر حکومت نے QR کوڈ کا دعویٰ کیا، یا یہ سب کچھ حسب روایت رات کے اندھیرے میں کیمیکل ڈور بھی بکی اور قانون صرف کاغذوں کی حد تک محدود رہا؟ حکومت نے سیفٹی روڈز کی بڑی تشہیر کی۔ کہا گیا کہ لاکھوں موٹر سائیکل سواروں کو سیفٹی روڈز دیے گئے، شہر محفوظ بنا دیا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج بھی سڑکوں پر ایسے بے شمار موٹر سائیکل سوار نظر آتے ہیں جن کے پاس کوئی روڈز نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ سیفٹی روڈز کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا وہ کہاں گیا؟ کتنے روڈز واقعی ہی لگے اور کتنے صرف فائلوں کی حد تک محدود رہے؟ ٹریفک کا حال آپ سب نے دیکھا، شہر جام، ہارن، افراتفری سب۔ حکومت نے کہا کہ ٹول ٹیکس اور ٹریفک مینجمنٹ بہتر ہوگی، مگر عملی طور پر لاہور 3 دن تک مفلوج رہا۔ گاڑیوں کی تعداد بڑھی، فیول بکا، پارکنگ ہوئی، تو حکومت نے ٹول ٹیکس کی مد میں کتنا کمایا؟ اس کا جواب بھی صفر، یعنی کوئی جواب نہیں۔ اب آتے ہیں عام آدمی پر۔ بسنت کے دنوں میں مرغی کا گوشت مہنگا ہوا، ڈیمانڈ بڑھی، منافع مافیا نے بھی کمایا، مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کیا اس اضافی بزنس سے حکومت کو کوئی ٹیکس ملا یا سب کچھ نقد اور بغیر رسید کے چلتا رہا۔ چھتوں کے کڑھائے آسمان پر چلے گئے، ہوٹل فل، مگر ان سب سے حاصل ہونے والی آمدن کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں۔ بسنت کے 3 دنوں میں لاہوریوں نے 10 ارب 75 کروڑ روپے کا مرغی کا گوشت کھا لیا۔ جی ہاں، اصل سوال یہ نہیں کہ بسنت ہوئی یا نہیں ہوئی، بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ بسنت کس کے لیے ہوئی؟ کیا یہ تہوار عام شہری کے لیے تھا یا چند مخصوص کاروباری گروپس کے لیے؟ کیا یہ ثقافت کی بحالی تھی یا ایک کنٹرول بزنس ماڈل جس میں فائدہ چند کو اور خطرہ عام شہری کو ملا؟ لاہور کے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز اور چھتیں کرائے پر دینے والوں نے بھی بسنت کے حوالے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ کئی مقامات پر چھتوں کے کرائے ہزاروں سے لاکھوں روپے تک گئے۔ فوٹوگرافرز، ویلاگرز اور ڈرون آپریٹرز سب کے لیے بسنت ایک سنہری موقع بن گیا۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بسنت 2026 نے لاہور میں 4 سے 6 ارب روپے تک کی معاشی سرگرمی پیدا کی۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں تھا بلکہ روزگار، ثقافت اور معیشت کا امتزاج تھا۔ البتہ سوال اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کیا حکومت آئندہ برس اس کی مکمل شفاف مالی رپورٹ جاری کرے گی؟ کیا سیفٹی انتظامات مزید بہتر ہوں گے؟ اور کیا بسنت مستقل بنیادوں پر محفوظ طریقے سے منائی جا سکے گی؟ اور سب سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ اگر بسنت اتنی ہی محفوظ اور کامیاب تھی تو حکومت مکمل وائٹ پیپر کیوں جاری نہیں کرتی؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ کتنی آمدن ہوئی، کہاں خرچ ہوئی اور کس کو کتنا منافع ہوا اور کس نے کتنا منافع کمایا؟ دوستو، بسنت 2026 نے خوشی بھی تھی، رنگ بھی بکھیرے، مگر اس کے ساتھ شفافیت، احتساب اور سچائی پر بڑے سوالیہ نشان بھی چھوڑ دیے گئے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے کامیاب کہیں یا ایک اور متنازع تجزیہ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا بسنت واقعی ہی عوامی تہوار تھی یا حکومتی ناکامیوں پر رنگین
پر تھا۔